الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو سخاوت والی صفت عطا فرما دیں، یہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی صحابی رسول تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر گئے تو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کو توسیع کرنے کا ارادہ فرمایا، یعنی مسجد نبوی کو وسیع کرنے کا حضور نے ارادہ فرمایا۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ جو انسان مسجد نبوی کی جگہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے گا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کی جگہ کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف فرمایا۔ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ مدینہ کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، وہاں پانی کی قلت تھی، تو وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر روما۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں اس کے لیے جنت کے اندر ایک باغ اور جنت کے پانی کے چشموں کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیر روما کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چندے کی اپیل کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اعلان کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے، میرے نبی نے پھر اعلان فرمایا۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، 200 اونٹ ماں ساز و سامان کے لدے ہوئے میرے ذمے ہو گئے، میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ پھر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا تو یہ تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، میں 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے، میرے پیغمبر نے پھر اعلان کیا، کتابوں میں لکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، گھر گئے، 1000 دینار وہاں سے لیے اور لا کر میرے نبی علیہ السلام کی جھولی مبارک میں ڈال دیے۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ان دیناروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ یوں پلٹ بھی رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے اور یہ بھی جملہ فرما رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان، یہ جو تو نے آج سخاوت کی ہے، یہ جو تو نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا ہے، میں محمد الرسول اللہ اور میرا رب تیرے اس عمل سے اتنے خوش ہوئے ہیں، آج کے بعد اگر تو کوئی نیک عمل نہ بھی کرے پھر بھی تیرے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے، تو جنتی ہے، اب تجھے کوئی جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے چند واقعات ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان صفات سے نوازا تھا۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی، اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔